اللہ پر میں تربیت کرنے والے کے اعتبار سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور جس انداز سے وہ تربیت کر رہا ہے اس کی تربیت کے ہر انداز سے میں خوش ہوں۔ اب اللہ کس طرح تربیت کرتا ہے، اس کے تربیت کے انداز کیا ہیں، اس کے پالنے کے انداز کیا ہیں، اس کی رہنمائی کے انداز کیا ہیں۔ اللہ کبھی تربیت کرتا ہے خوشی دے کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے غم دے کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے خوشحالی دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے تنگ حالی دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے مال و دولت سے نواز کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے فقر و فاقے سے دوچار کر کے، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے کاروبار میں برکت دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے اسی کاروبار کو ٹھپ کر کے یا اس میں کمی لا کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے اولاد دے کر، اور کبھی تربیت کرتا ہے اولاد سے محروم۔ لیکن ایک اسلام سے ہمارا تعلق دل کا ہونا چاہیے کہ دل سے ہم ہر طرح سے خوش ہوں اور راضی ہوں اس بات پر کہ اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے زیادہ کامل، اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ محفوظ، اس سے زیادہ قابل قبول، اس سے زیادہ قابل انتخاب، اس سے زیادہ قابل محبت، اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا، اسلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ اسلام ہمیں اس لیے نہیں پسند ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اسلامی ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں، اسلام ہمیں اس لیے پسند ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات عقیدے کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات عبادتوں کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات احکام کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات مسائل کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات تجارت و کاروبار کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات خوشی کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات غمی کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات نکاح کے سلسلے میں، شادی کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات آپس کے معاملات کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات معاشرت کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات آپس میں زندگی گزارنے کے بارے میں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی اسٹیپ ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، اس میں سے کسی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جہاں اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلیمات دے سکتا ہو، ہمیں بتا سکتا ہو، اس سے بہتر کوئی رہنمائی کر سکتا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا بہترین مذہب، اتنا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، اتنا بہترین معاملات کرنے کا طریقہ، اتنا بہترین تمدن، اتنی بہترین سویلائزیشن، تہذیب، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے کسی اور نے کسی کو نہیں دیا ہے، اور نہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے اندر یہ تیسری چیز جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، اور جو آدمی یہ اعلان کر دے کہ محمد کو نبی اور رسول ماننے پر راضی ہوں اور دل کی گہرائی سے اس کے یہ جذبات ہوں، تو پھر وہ ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ محسوس کرے گا۔ اس دنیا میں محمد الرسول اللہ سے بہتر کسی کو آئیڈیل نہ سمجھے، ان سے بہترین کسی اور شخصیت کو نہ سمجھے، ان سے بہتر رہنما کسی اور شخصیت کو نہ سمجھے، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر قدم اٹھائے، ہر مرحلے میں داخل ہو تو وہ یہ دیکھے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ اتنی بہترین شخصیت کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ کی جلوتیں محفوظ ہیں، خلوتوں و تنہائیوں میں آپ نے کیا کیا وہ محفوظ ہیں، آپ بازار میں کیا کرتے تھے وہ محفوظ ہے، مسجد میں کیا کرتے تھے وہ محفوظ ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے وہ محفوظ ہیں، بیویوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے وہ محفوظ ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کے کیسے اخلاق تھے وہ محفوظ ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کے ہمدردی کے جذبات کیسے تھے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسانوں کے پیدا کرنے والے، شفقت کرنے والے اللہ نے انسانوں کو بڑا لطیف ذوق عطا فرمایا ہے۔ انسان صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرے، ذوق حاصل ہو، ٹیسٹ حاصل ہو۔ مجبوری کی الگ بات ہے، مجبوری میں انسان کو جیسا مل گیا کھا لیا پی لیا، ورنہ انسانوں کا ذوق اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان کے جو اعضاء ہیں، باڈی کے جو پارٹ ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ ذائقہ اور ٹیسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، ان کا اپنا الگ ٹیسٹ ہے، کان ہیں، زبان ہے، یہ سب انسان کی باڈی کے پارٹ ہیں، اعضاء ہیں۔ آنکھیں یہ چاہتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دیکھیں، کان یہ چاہتے ہیں ان کو اچھے سے اچھا ٹیسٹ ملے، اچھی چیزیں سننے کو ملے۔ ناک یہ چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز سونگھنے کو ملے۔ زبان یہ چاہتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز چکھنے کو ملے۔ اور ان چیزوں کے ذریعے سے اصل میں ٹیسٹ حاصل ہوتا ہے دل کو، دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا ٹیسٹ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر کے ذریعے سے دل تک نہیں پہنچتا ہے، ڈائریکٹ دل کو اس کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مختصر سی حدیث میں، جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، بیان فرمایا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں ان میں سے کسی چیز کو آپ نے چھپا کے نہیں رکھا، سب امت کو بتا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اپنے دل کے اندر ٹیسٹ اور مزہ اور لطف حاصل کرنا چاہتے ہو تو تین چیزیں تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کو رب مان کر راضی ہو جاؤ۔ دوسری چیز، اسلام کو دین مان کر خوش ہو جاؤ۔ تیسری چیز، محمد کو نبی اور رسول کی حیثیت سے مان لو، تسلیم کر لو، اس پر اپنی رضا و خوشی کا اظہار کر دو۔ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی، ذاق طعم الایمان، اسے ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ اور جس سے ایمان کا ٹیسٹ اور ذائقہ مل گیا، اس کا دل خوش رہے گا،
پھر وہ کسی بھی حالت میں ہو، بہار میں ہو کہ خزاں میں، خوشی میں ہو کہ تکلیف میں، شادی میں ہو کہ غم میں، اچھی حالت میں ہو کہ بری حالت میں، اس کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوشی کی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی بہت زیادہ گھبرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا، تمام حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون، عجیب سی راحت، عجیب تا اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں، اب ان 3 باتوں کو جمعہ کے اس سے مختصر سے وقت میں تھوڑا کھول کے میں بیان کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سے کھل جائے، واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پر راضی ہو جاؤ رب ہونے کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق بس وہی ہے۔ یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں ہم بولتے بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، ایک تو یہ عقیدہ ہے، یہ بھی غنیمت ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے معنی ہیں، اس کے مطلب ہیں جو ہمیں ذہن و دماغ میں حاضر رہنا چاہیے۔ وہ جب باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں حاضر ہوتی ہیں تب ہمیں وہ کیفیت محسوس ہوگی جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی۔ رب ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ پر راضی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مربی ہے، اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ جس کو عام ترجمہ آپ کرتے ہیں اللہ ہمارا رب یعنی پالنے والا ہے، صرف پالنے والا نہیں بلکہ اللہ تربیت کرنے والا ہے۔ تو جو آدمی اللہ پر راضی ہو جائے اس اعتبار سے کہ وہ میرا تربیت کرنے والا ہے، میں اپنے مربی ہونے کی حیثیت سے، اپنے گارجین یوں کہیے، گارجین جو ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کی بچے کی ماتحت کی دیکھتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پر میں تربیت کرنے والے کے اعتبار سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور جس انداز سے وہ تربیت کر رہا ہے اس کی تربیت کے ہر انداز سے میں خوش ہوں۔ اب اللہ کس طرح تربیت کرتا ہے، اس کے تربیت کے انداز کیا ہیں، اس کے پالنے کے انداز کیا ہیں، اس کی رہنمائی کے انداز کیا ہیں۔ اللہ کبھی تربیت کرتا ہے خوشی دے کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے غم دے کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے خوشحالی دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے تنگ حالی دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے مال و دولت سے نواز کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے فقر و فاقے سے دوچار کر کے، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے کاروبار میں برکت دے کر، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے اسی کاروبار کو ٹھپ کر کے یا اس میں کمی لا کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے اولاد دے کر، اور کبھی تربیت کرتا ہے اولاد سے محروم کر کے، اللہ کبھی تربیت کرتا ہے زندگی سے، اور کبھی تربیت کرتا ہے آپ کے گھر میں، خاندان میں، فیملی کے ممبروں میں کسی کو موت دے کر، اللہ کبھی تربیت دیتا ہے کسی صدمے میں مبتلا کر کے۔ اللہ کی تربیت کے یہ سارے نرالے انداز ہیں، اور ہر انداز پر جو بندہ خوش ہو وہ حقیقی مومن ہے، اور وہی ایمان کا مزہ حاصل کرے گا، ایمان کا ٹیسٹ اسے ہی حاصل ہوگا۔ اللہ کبھی تربیت دیتا ہے ترقیاں دے کر، کامیابیاں دے کر، آگے بڑھا کر، اور کبھی تربیت کرتا ہے ترقیوں سے محروم کر کے، ناکامیوں سے دوچار کر کے۔ یہ سب تربیت کے انداز ہوتے ہیں، اور اللہ ان تمام مرحلوں سے گزارتا ہے، ان تمام مرحلوں سے گزارتا ہے، ان تمام حالات سے گزارتا ہے، اور پھر بندے کو پرکھتا ہے یہ میرے فیصلوں پر راضی ہے یا نہیں۔ یوں تو زبان سے کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، لیکن میں جو تربیت کر رہا ہوں اور جو حالات اس پر لا رہا ہوں، ان حالات میں، تمام حالات پر یہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔
جو ان تمام حالات میں اللہ سے خوش ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسے ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مٹھاس حاصل ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں تو پھر بندے کے دل کو جھانک کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اسی موقع پر پتہ چلتا ہے بندہ رب کے فیصلوں پر راضی ہے یا ناراض، خوش ہے یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھے حالات آتے ہیں تو بندہ خوش رہتا ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے۔ لیکن جب اللہ تربیت کرتا ہے برے حالات سے، بیماری میں مبتلا کر کے، پریشانی میں ڈال کر، الجھن میں ڈال کر، صدمے میں مبتلا کر کے، بچے کو موت دے کر، کاروبار میں تنزلی اور پستی کرا کر، کسی بھی ایسی صورتحال سے دوچار کرتا ہے جو ہمارے دل کو پسند نہیں ہے، اللہ جب اس تربیت سے گزارتا ہے تب بندے کے دل کو جھانک کے دیکھتا ہے اس موقع پر میرے بندے کے دل میں کیا بات آ رہی۔ اس موقع پر عام طور پر لوگ امتحان میں، اس ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے، پتہ نہیں ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میرے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے، ایک الجھن ختم نہیں ہوئی کہ دوسری الجھن شروع ہو گئی، یہ پتہ نہیں ہم جو کہتے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ جو الفاظ ہوتے، جو بات ہوتی ہے وہ شاید ہم زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو اس الجھن کے، اس پریشانی کے مستحق نہیں تھے، ہم پر کیوں آ رہی۔ اگر اس الجھن اور پریشانی کے وقت بھی ایک بندہ کہہ دے کہ رضیت باللہ ربا، یہ میرے رب کی تربیت کے انداز ہیں، میں تو اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مت ڈال، اسے نکال دے، لیکن اگر تیرا فیصلہ اسی میں ڈالنے کا ہے، اسی میں رکھنے کا ہے تو میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں۔ جو بندہ یہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ کامل ایمان والا ہے، وہ واقعی رب سے راضی ہے، وہ واقعی رب سے خوش ہے۔ تو رضیت باللہ ربا، میں اللہ پر راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے، جس حال میں وہ رب رکھے میں اس پر راضی ہوں، اور جو حال اللہ لاتا ہے اچھا یا برا وہ میری تربیت کرنے والا ہے، وہ میرے بھلے کے لیے لاتا ہے، وہ آزمائش کے لیے لاتا ہے، امتحان کے لیے لاتا ہے۔ ہماری سوچ یہ کہ اچھے حالات آتے ہیں تو رب کا کرم ہے، برے حالات آتے ہیں تو گویا رب کی ناراضگی ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اچھے اور برے دونوں حالات یہ ایگزام ہیں، یہ امتحان ہیں، یہ آزمائش ہیں، اور اس میں ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم کامیاب ہوتے ہو یا ناکام۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت، یہ تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ایک اپنے نبی کے الفاظ کے ذریعے سے۔ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو جو طاقت دی، جو قوت دی، جو حکومت دی، جو سلطنت دی، جو مال دیا، جو دولت دی، دنیا کے جو اسباب دیے، نہ پہلے کسی کو دیے ہیں، نہ آج کسی کے پاس ہیں، نہ آئندہ کسی کو دیں گے۔ جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، انسانوں پر حکومت۔ آج حکومتیں کتنی بھی طاقتور وہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جنات پر کس کی حکومت چلتی ہے؟ انسانوں پر، انسانوں کی آبادی پر حکومت چلتی ہے، ہواؤں پر کہاں حکومت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست حکومت دی کہ نہ پہلے کسی کو ملی ہے، نہ آج ہے کسی کے پاس، نہ آئندہ ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو آپ نے کسی کو نہ دی ہو، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو عطا کرنے والا، دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر بخاری کی روایت، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی رات میں نماز کے لیے اٹھے، نماز کے لیے اٹھے تو ایک سرکش شیطان نے آپ پر حملہ کر دیا آپ کی نماز کو بگاڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو قابو میں کر لیا۔ عفریت من الجن، حدیث میں الفاظ آئے، جن میں سے ایک سرکش تھا،
اس کو اپنے قابو میں لے لیا، اور قابو میں لینے کے بعد اس سے معافی تلافی کر کے چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی، صحابہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ رات کو ایک عجیب تماشا ہو گیا، ایک شرکش شیطان نے، جنات نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور میں نے اس کو اپنے قابو میں کیا، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اس کو باندھ دوں اور صبح تک اسی طرح باندھے رکھوں، پھر تمہیں اس کا تماشا دکھاؤں کہ دیکھو یہ بندھا ہوا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے بھائی پیغمبر سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا جو کسی کو نہیں دی ہو، اور چونکہ میرے بھائی کی حکومت جنات پر بھی تھی، اگر میں ایک جنات کو اپنے قابو میں کر لوں، باندھ لوں، تو گویا ان کی حکومت و بادشاہت میں ایک طرح کی شرکت ہو جائے گی، پارٹنرشپ ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو قابو میں نہیں رکھا، اس کو چھوڑ دیا۔ جنات پر حکومت، انسانوں پر حکومت، چرندوں پرندوں پر حکومت، ہوا ان کے قبضے میں، اتنی زبردست حکومتیں جو ہوتی ہے وہ سالانہ پریڈ کرتی ہے اپنی فوج کی۔ آپ دیکھیے 15 اگست پر، 26 جنوری پر شو ہوتا ہے، بری فوجیں، بحری فوجیں، یعنی زمین پر جو فوجیں ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، اسی طرح جل سینا، تھل سینا، سب وہ اپنا پریڈ کرتی ہے، دکھاتی ہے اپنی طاقت۔ جو چیف ہوتا ہے، ملک کا بڑا ہوتا ہے، وہ کسی بلند جگہ پر بیٹھ کر ان سے سلامی لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا ہی ایک موقع پر کیا، اور اس موقع پر تمام فوجیں آ رہی، انسانوں کی، جنات کی، پرندوں کی جماعتیں، ہدہد کی جماعتیں، اور جو بھی مخلوق تھی وہ پریڈ کر رہی ہے، وہ شو کر رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی زبردست طاقت کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان پر جو جملہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کی جو گفتگو ہے اس کو دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر جملہ آیا، اور اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اس جملے کو قرآن میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کی زبان پر الفاظ آئے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ نے جو سب کچھ مجھے دکھایا ہے، سب پر میری حکومت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور یہ اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے، وہ میرے امتحان لے رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں کہ ناقدری کرتا ہوں۔ حالات اچھے ہیں وہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں، اور حالات برے آ رہے ہیں وہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر بندے کو پرکھا جاتا ہے۔ اچھے حالات میں تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، بڑا نوازا ہے، اور جب برے حالات آتے ہیں تو اس موقع پر بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری ذلت کر دی، میری رسوائی کر دی، میری اہانت کر دی۔ ربی اہانن، 30ویں پارے میں سورہ فجر میں آئے الفاظ۔ کلا، اللہ کہتے نہیں، اچھے حالات بھی آزمائش کے لیے ہیں اور برے حالات بھی آزمائش کے لیے ہیں۔ دونوں موقعوں پر ہم دیکھیں کہ اچھے حالات آتے تم کیا کہتے ہو؟ میرے رب نے دیا، یا تم یہ کہتے ہو یہ تو میری عقل کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے ایسی ٹیکنک کھیلی ہے کہ کاروبار میرا چل گیا ہے، یہ تو میرے ریسورسز ایسے ہیں، میرے اسباب ایسے ہیں، لوگوں سے میرے تعلقات تھے، میری پہنچ بہت اونچی ہے، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے مل گیا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے یا یہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، جو بھی ملا ہے اس کے فضل سے ملا ہے، اور اگر برے حالات ہیں یہ بھی اس کی تربیت کے انداز ہیں، میں دونوں پر خوش ہوں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، ایمان کا مزہ وہ چکھے گا جو اللہ کو مان لے، اللہ پر راضی ہو جائے اس بات پر کہ وہ میری تربیت کر رہا ہے۔ اور اللہ تربیت، انسان تربیت کرتے ہیں بیان کر کے، کسی مجلس میں بٹھا کر، اجتماع کر کے، کچھ سنا کر، کچھ کہہ کر۔ اللہ جو تربیت کرتا ہے وہ حالات لا کر تربیت کرتا ہے، اور جس طرح کے حالات آئیں وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے،
تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ پکا ایمان والا ہے اور اسے ایمان کا مزہ حاصل ہو جائے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایمان کا مزہ اسے حاصل ہوگا جو وبالاسلام دینا، دین اسلام کو مان لے، اس پر راضی ہو جائے، اس پر خوش ہو جائے کہ اللہ نے اتنا بہترین دین، اتنا بہترین مذہب، اتنا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دے دیا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ اس سے بہتر دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا اسلام کا ایک رسمی تعلق ہے اسلام سے، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اسلام کا ہے اور اسلام نے جو کچھ باتیں کہی ہے ان کو ہم کر رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے، کچھ باتوں پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ جب کبھی موقع آتا ہے ڈیفینڈ کرنے کا، دفاع کا، تو بھی ہم آگے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسلام سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک اسلام سے ہمارا تعلق دل کا ہونا چاہیے کہ دل سے ہم ہر طرح سے خوش ہوں اور راضی ہوں اس بات پر کہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ کامل، اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ محفوظ، اس سے زیادہ قابل قبول، اس سے زیادہ قابل انتخاب، اس سے زیادہ قابل محبت، اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہمیں عطا فرمایا، اسلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ اسلام ہمیں اس لیے نہیں پسند ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اسلامی ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام ہمیں اس لیے پسند ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات عقیدے کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات عبادتوں کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات احکام کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات مسائل کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات تجارت و کاروبار کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات خوشی کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات غمی کے سلسلے میں، اسلام کی تعلیمات نکاح کے سلسلے میں، شادی کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات آپس کے معاملات کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات معاشرت کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات آپس میں زندگی گزارنے کے بارے میں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی اسٹیپ ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، اس میں سے کوئی منزل ایسی نہیں ہے جہاں اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلیمات دے سکتا ہو، ہمیں بتا سکتا ہو، اس سے بہتر کوئی رہنمائی کر سکتا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا بہترین مذہب، اتنا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، اتنا بہترین معاملات کرنے کا طریقہ، اتنا بہترین تمدن، اتنی بہترین سویلائزیشن، تہذیب، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے کسی اور نے کسی کو نہیں دیا ہے اور نہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات، من رضی بالاسلام دینا، جو اسلام پر اس اعتبار سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ایسا نہیں کہ دل میں وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تذبذب آ رہے ہیں، طرح طرح کے خیالات، دنیا کے ماحول کو دیکھ کر، دنیا کے حالات کو دیکھ کر، ظلم و ستم کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، رکاوٹوں کو دیکھ کر، کہیں حاشیہ خیال میں کبھی یہ بات آ جائے، کہاں کس میں پھنس گئے ہیں، کہاں کس میں پھنس گئے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں وسوسے کی، شبہ کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھو تو ظلم و ستم میں مبتلا ہیں اور دوسرے ہمیں تانے بھی دے رہے ہیں، پوری دنیا میں تو تم مارے جا رہے ہو، اور وہاں پر یہ خیال آ جائے کہاں پھنس گئے ہیں دین اسلام کو قبول کر کے یا اس کو مان کر۔ ہرگز یہ وسوسہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے اور گرو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کا اتنا بہترین طریقہ دے دیا ہے۔ اس بہترین طریقے کے ملنے کے بعد پوری دنیا کی مصیبتیں بھی آ جائیں تو ہماری زبان پر وہی الفاظ ہونے چاہیے جو بلال حبشی کی زبان پر ہوتے تھے، بس اللہ احد، وہ اللہ ہے اور اس نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں رکاوٹیں اور پریشانی آ رہی ہے، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا اتنا بہترین طریقہ ہمیں مل گیا ہے، اس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں ناز ہے اور ہم دل سے راضی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ خود اسٹڈی کریں، آپ پڑھیں اسلام کے بارے میں، کتنا بہترین طریقہ ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا کہ دن میں جسم کی ضرورتیں بھی ہے، جسم کی ضرورتیں 3 وقت پوری کر لو، ناشتہ کر لو،
کھانا کھا لو، شام کو کھانا کھا لو، آپ کی روح کی بھی غذا ہے، روح کی بھی ضرورت ہے، آپ کے دل کی بھی ضرورت ہے۔ روح کی غذا کے لیے 5 وقت غذائیں متعین کیے، 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ جسم جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، نیچے سے بنا ہے۔ روح من امر ربی، رب کے حکم سے آتی ہے، روح اوپر سے آئی ہے، یہ روح مضبوط ہونی چاہیے۔ جب 5 مرتبہ روح کو کھلاؤ گے تو روح مضبوط ہوگی، اور اگر الٹا ہو جائے 5 مرتبہ جسم کو کھلا رہے ہو اور روح کی غذا کی بالکل فکر نہیں کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو جانوروں جیسے ہو جائیں گے۔ جسم کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، جانوروں جیسے خیالات، جانوروں جیسی سوچ، جانوروں جیسے جذبات، جانوروں جیسے احساسات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کتنا بہترین مذہب اسلام ہے، اس نے کیا بہترین تعلیم دی ہے کہ اپنے جسم کا بھی لحاظ کرو لیکن کم اپنی روح کی کو زیادہ اہمیت دو، اور روح کی غذا کی زیادہ فکر کرو، اس کا خیال کرو۔ اسلام کا ایک طریقہ اگر آپ دیکھیں، اس سے بہتر طریقہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ عبادت سے لے کر عقیدہ کتنا سائنٹیفک، کتنا ریشنل، کتنا عقل میں آنے والا، کتنا بہترین سمجھ میں آنے والا۔ آپ دوسرے دھرم کے جو عقیدے ہیں ان کو تو پڑھو، ان کی اسٹڈی کرو، اللہ کے بارے میں، دنیا کے پیدا کرنے والے کے بارے میں ان کے کیا عقیدے ہیں، کس طرح کے خیالات ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو، 3 مل کر ایک مل کر 3، یہ کون سا فارمولہ ہے جو کسی انسان کی عقل میں آ جائے؟ دوسرے بت پرستوں کو دیکھو، کئی خداؤں کے ماننے والوں کے عقیدوں کے اوپر آپ غور کرو۔ ہمیں یقین ہے جو کمپیریزن اسٹڈی ہوتا ہے، موازنہ کر کے سب دھرموں کے عقیدوں کو سامنے رکھ کر پھر مطالعہ کرے گا تو چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو، اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ اسلام نے اس سلسلے میں جو رہنمائی کی ہے اس سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ تو من رضی بالاسلام دینا، صرف یہ نہیں کہ خاندان میں، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے اور راضی ہو ہیں، اس پر ہم خوش نہیں، بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ کہ اس سے بہتر طریقہ، بہتر تہذیب، بہتر کلچر، بہترین تعلیم، اس سے بہتر ہدایات کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور ہم اس پر راضی ہیں۔ جس کے دل کے جذبات یہ ہو جائیں تو پھر وہ ایمان کا مزہ محسوس کرے گا۔ تیسری چیز جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، اور جو آدمی یہ اعلان کر دے کہ محمد کو نبی اور رسول ماننے پر راضی ہوں اور دل کی گہرائی سے اس کے یہ جذبات ہوں تو پھر وہ ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ محسوس کرے گا۔ اس دنیا میں محمد الرسول اللہ سے بہتر کسی کو آئیڈیل نہ سمجھے، ان سے بہترین کسی اور شخصیت کو نہ سمجھے، ان سے بہتر رہنما کسی اور شخصیت کو نہ سمجھے، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر قدم اٹھائے، ہر مرحلے میں داخل ہو تو وہ یہ دیکھے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ اتنی بہترین شخصیت کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ کی جلوتیں محفوظ ہیں، خلوتوں و تنہائیوں میں آپ نے کیا کیا وہ محفوظ ہیں، آپ بازار میں کیا کرتے تھے وہ محفوظ ہے، مسجد میں کیا کرتے تھے وہ محفوظ ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے وہ محفوظ ہیں، بیویوں کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے وہ محفوظ ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کے کیسے اخلاق تھے وہ محفوظ ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کی ہمدردی کے جذبات کیسے تھے وہ سب محفوظ ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی حکمت کے اس روشنی میں یہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ کر دیا۔ کہیں اور آپ کو ایسا کامل مکمل آئیڈیل اور نمونہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے تو یہ محفوظ کر دیا کہ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے اور آپ کے سر کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، اور وہ کس طرح کے کلر کے ہو گئے تھے، چونکہ بال جب کالے سے دوسرے رنگ میں بدلتے ہیں تو بھورے ہو جاتے ہیں، بھورے کلر آپ کی داڑھی مبارک میں، آپ کے بالوں میں کتنے تھے۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی سے متعلق ایک ایک چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور آئیڈیل زندگی گزارنے کا کوئی نمونہ آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں۔ تو جو آدمی یہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کو تربیت کرنے والے کے اعتبار سے راضی ہوں اور اسلام کو زندگی گزارنے کے ایک طریقے کے اعتبار سے میں دل سے خوش ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے بعد کسی اور کی طرف نگاہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں، بس وہی میری آئیڈیل شخصیتیں ہیں، تو جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان،
ایمان کا مزہ تو اسے حاصل ہوگا، اور جسے ایمان کا مزہ اور ایمان کا ٹیسٹ حاصل ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی رکاوٹ، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی ظلم، دنیا کی کوئی زیادتی اس کو اس عقیدے سے، اس تصور سے، اس سوچ سے روک نہیں سکتی ہے، ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اس کے دل سے اس کے عقیدے کو کھرچ نہیں سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے اندر ان تین چیزوں کے بارے میں اسی طرح کی مٹھاس اور اسی طرح کا ذائقہ، اسی طرح کا ٹیسٹ پیدا فرما دے، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو ہمیں اپنے اسلام پر ناز ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ناز ہو اور فخر ہو، یہ اس کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔